نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آخر کے 10 صورتیں جو علم ترى سے لے کر سورہ ناس تک قل اعوذ برب الناس کے تفسیر اور خلاصے کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں اب تک ہم نے علم ترى، لیلافی، ارأیت الذی، انا اعطینا، قل یا ایھا الکافرون، ان 5 صورتوں کے خلاصے اور مضمون کو سنا، اور آج انشاءاللہ 6ٹھی صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس کا نام سورۃ النصر ہے، اس کے مضمون اور اس کے اندر جو علم اور عبرت اور حکمت کی باتیں ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو قرآن کو سمجھ کر صحیح پڑھنے اور عمل کرنے اور قرآن کو ہماری زندگی کے لیے دستور بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو محترم سامعین، اس صورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ سورۃ النصر کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس صورت میں اللہ نے اللہ کی جانب سے مدد اور فتح اور کامیابی کی بشارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی ہے، جیسا کہ اس سورت کی پہلی آیت میں ہی اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی مدد کو بیان فرمایا۔ تو علماء یہاں پر ایک بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی صورت میں سورۃ الکافرون جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کھلے انداز میں کفار کی مخالفت کی تھی، اور فرمایا لا اعبد ما تعبدون، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کر سکتا، اور آگے صاف الفاظ میں کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ اور میرے لیے میرا راستہ۔ تو اس صورت میں جو صاف اور کھلے الفاظ میں مکے والوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت فرمائی، تو اس کے بعد حالات بہت زیادہ بگڑ گئے۔ مکے والوں کی طرف سے قتل کی بھی سازش کی گئی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد شامل حال فرمائی اور ہجرت کرنا پڑا، اور اس وقت میں جب مکے والوں سے حضور نے لکم دینکم ولی دین کا اعلان کیا، تو حالات اتنے نازک ہوئے کہ آپ کو ہجرت جو کرنی پڑی، چھپتے چھپاتے ہوئے آپ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن تک غار ثور میں چھپے، پھر اس کے بعد ریگستان بیابان کے راستے سے گزرتے ہوئے بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے جان بچاتے ہوئے مکہ مکرمہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو پچھلی صورت میں جو بات کہی گئی، جو اعلان حضور نے کیا، اس پر بہت ساری قربانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی پڑی۔ تو اب اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ نے مکے والوں کی مخالفت کی اور مکہ جیسا عظیم شہر آپ کو چھوڑنا پڑا، اور جو چھپتے چھپاتے آپ کو نکلنا پڑا، لیکن نہ گھبرائیں، میں آپ کو ضرور میری مدد شامل حال کروں گا، اور دوبارہ آپ کو اس مکے پر کامیابی نصیب فرماؤں گا۔ اور چند ہی دن میں اللہ نے وہ اپنی مدد کو عمل میں دکھلایا، اور مدد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل حال ہوئی، جس کا تذکرہ اس صورت میں سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ کے اندر کیا جا رہا ہے، کہ آپ یاد کریں وہ موقع ہجرت کا، کہ
کہ آپ 2 لوگ تھے، چھپتے چھپاتے جان بچاتے نکلے تھے، لیکن اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ آج آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، تو 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 کی ایک بڑی طاقت کے ساتھ، ایک جان نثار کرنے والے غلاموں کے ساتھ، ایک عاشقوں کے ایک فوج کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہر طرح کی ہر ممکن کوشش کرنے والے صحابہ کرام جیسے جان نثاروں کی 10,000 کی جماعت کے ساتھ آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو جب آپ ہجرت کر رہے تھے، لکم دینکم ولی دین کہنے کے بعد، تو آپ کا حال کیا تھا؟ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، لیکن آج اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے کہ آپ بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، اور آج مکے والوں کا وہ حال ہے کہ ہجرت کے موقع پر وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ فخر اور تکبر کے ساتھ گھوم رہے تھے، اور وہ لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، اور آپ کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن آج ان مکے والوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے آنے کو دیکھ کر، حضور کے لشکر کو دیکھ کر مکے والے چھپتے پھر رہے ہیں، کوئی اپنے گھر میں جا کر دروازہ بند کر رہا ہے، کوئی کعبے کا غلاف پکڑ رہا ہے، اور کوئی ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ مانگ رہا ہے، اور کوئی اپنے ہتھیار ڈال کر مدد مانگ رہا ہے، اور کوئی چٹانوں کے پیچھے چھپ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی امید کر رہا ہے۔ تو یہی مکے والے ہیں جو بڑے اترا رہے تھے اپنے طاقت پر، اور آپ پر ظلم و بربریت کی انتہا انہوں نے کی تھی۔ آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے، معلوم نہیں آج کیا ہوگا۔ حضور تو ہم مکے سے، ہم قریش کا اور ہم لوگوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے حضور کو اور حضور کے ساتھیوں کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ہر طرح سے انتہا درجے سے ہم نے حضور کو پریشان کیا، اور آج حضور کو جب طاقت اور قوت اور اقتدار اور وہ مقام ملا ہے، تو آج حضور ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ڈر، چٹانوں کے پیچھے چھپ گئے، گھروں کے دروازے بند کر لیے، ہتھیار ڈال دیے، کعبے کا غلاف پکڑ لیا، ہر ممکن کوشش کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کے لیے۔ تو گویا کہ اللہ نے وہ پچھلی صورت کے حال کو، اس صورت کے حال کو اگر ہم دیکھیں تو گویا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ مدد اور وہ عزت نصیب فرمائی جس کا اللہ نے گویا کہ وعدہ فرمایا تھا۔ تو وہی نصرت کا تذکرہ اس صورت میں ہے، تو اس کے لیے اس صورت کو سورۃ النصر کہا جاتا ہے۔ اور اسی سورت کے بارے میں بہت سارے واقعات بھی علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ہم شروع میں اس کے شان نزول کو سنتے ہوئے چلتے ہیں اور زمانہ نزول کو سنتے ہوئے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ زمانہ نزول کے بارے میں کہ اس سورت کے نازل ہونے کا زمانہ کیا ہے، کب یہ سورت نازل ہوئی، تو بعض مفسرین اور مورخین کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ نازل فرمائی۔ لیکن اکثر مفسرین جو بات زیادہ مناسب بھی ہیں اور جو بات زیادہ صحیح بھی ہے، اکثر مفسرین، جمہور مفسرین، گویا کہ تمام ہی مفسرین سوائے چند کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ النصر یہ مدنی صورت ہے، مکی صورت نہیں ہے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں مکی ہیں، لیکن ان کے قول پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اگر ہم مکی مانیں گے تو بہت سارے دوسرے سوالات یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ بہت سارے جمہور مفسرین، اکثر مفسرین کی رائے کہ مدینے میں نازل ہوئی، لیکن مدینے میں نازل ہونے میں بھی جو لوگ کہتے ہیں مدینے کی نازل شدہ صورت ہے، ان میں دو طرح کے باتیں ملتی ہیں، اقوال ملتے ہیں۔
بعض مفسرین فرماتے ہیں غزوہ تبوک سے حضور لوٹ رہے تھے، سن 7 ہجری کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، غزوہ تبوک سے حضور لوٹ رہے تھے تو یہ سورۃ النصر نازل ہوئی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں، بعض مفسرین کے غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ تو یہ دونوں لوگوں کی رائے کہ مدینے میں نازل ہوئی، لیکن مدینے کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے کہ غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے اذا جاء نصر اللہ کی سورت نازل ہوئی، اور اکثر لوگوں کی رائے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اور جو زیادہ مناسب بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ سورت غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہو، اس لیے کہ اس سورت کا ایک اور نام ہے، اس سورت کا ایک اور نام ہے۔ ایسا ہوتا ہے بہت ساری سورتیں قرآن میں جس کے ایک سے زیادہ نام ہیں، سورہ فاتحہ ہی کے تقریباً 25 سے زیادہ نام علماء نے بیان فرمائے ہیں، تو بہت ساری سورتیں جس کے ایک سے زیادہ نام ہیں۔ تو اس سورۃ النصر کا ایک اور نام ہے جسے سورۃ التودیع کہتے ہیں، سورۃ التودیع۔ تودیع کے معنی آتے ہیں وداع کرنا، کسی کو الوداع کرنا، کسی کو روانہ کرنا، کسی کو واپس بھیجنا، تو اسے جو ہے تودیع کہا جاتا ہے۔ تو اس سورت کو سورۃ التودیع کہتے ہیں۔ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس سورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور آپ کے انتقال کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور وصال کی طرف اشارہ ہے، تو اس لیے اس سورت کو سورۃ التودیع کہا جاتا ہے۔ تو جب اس سورت کو سورۃ التودیع کہا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ مناسب ہے کہ یہ مانا جائے کہ یہ سورت حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے، تبھی جا کر اسے سورۃ التودیع کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اور اگر غزوہ تبوک سے لوٹنے کے موقع پر نازل ہوئی کہیں گے تو غزوہ تبوک سے لے کر حضور کے وصال اور پردہ فرمانے کا زمانہ لمبا ہے، تقریباً 3 سال سے زیادہ کا عرصہ وہاں پر مل جاتا ہے۔ تو بہرحال تو بعض علماء کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے لوٹتے وقت میں، اور اکثر علماء کی رائے کہ حجۃ الوداع میں، اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سورت غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے نازل ہوئی، لیکن حجۃ الوداع میں حضور نے اسے اس انداز سے لوگوں کے سامنے جو ہے پڑھ کر سنایا، یا اس کے مضمون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سمجھائے کہ لوگوں کو لگا کہ آج ہی یہ سورت نازل ہوئی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کے وصال کے بعد صحابہ بڑے جذبات میں آ گئے، بڑے غم میں آ گئے، ایسا کیسے ہوگا کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ عام صحابہ تو چھوڑے، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی جن کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرٌ، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ تو ایسی فراست والے جن کی فراست کے بارے میں علماء نے فرمایا کئی مسائل اللہ نے ایسے احکامات نازل فرمائے جو حضرت عمر کے منشے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائے۔ تو ایسے جلیل القدر فراست والے صحابی حضرت عمر کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر کہ اگر کوئی کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، حضور تو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ تو یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا، اور اس خطبے میں وہ آیت پڑھی جس میں فرمایا کہ جو ہے محمد بھی ایک اللہ کے بندے ہیں اور وہ مر چکے ہیں، انتقال کر گئے، اور فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے کہ محمد انتقال کر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لیں اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔
تو یہ آیت جب حضرت ابو بکر نے خطبے میں پڑھ کر اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو حضرت عمر کہتے ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ آج ہی آیت نازل ہوئی ہو، حالانکہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کہتے ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا، آج سنا تو ایسے لگا کہ آج ہی آیت نازل ہوئی ہو۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے نازل ہوئی، لیکن اس کے مضامین کو اہتمام سے حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا۔ یہ ایک امکانی بات ہے، لیکن زیادہ مناسب بات یہی ہے کہ اس سورت کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے نازل فرمائی۔ اس کے لیے کئی دلائل بھی ہمارے سامنے ملتے ہیں، لہٰذا کچھ دلائل ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی روایتیں پیش کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے اور آخری زمانے میں نازل ہوئی۔ اس پر کئی شواہدات ہیں، جس میں ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ آخری سورتوں میں سے ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آگے بڑھایا کرتے تھے، ہر کام میں آپ کی رائے لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے صحابی تھے، عمر کے اعتبار سے کم تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ سے جب رائے لیتے تو ان سے بھی رائے لیتے، ان سے بھی مسائل کے بارے میں پوچھ لیا کرتے۔ تو حالانکہ بدری صحابہ تھے، بہت سارے بدری صحابہ جو جنگ بدر میں شریک تھے، ان کی موجودگی میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھاتے اور ان سے رائے پوچھتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں آگے بڑھا رہا ہوں تو پرانے جو بڑے صحابہ ہیں کہیں ان کے دل میں کوئی بات پیدا نہ ہو کہ یہ آج کے ہمارے سامنے کا یہ بچہ اسے آگے بڑھایا جا رہا ہے اور ہم سے زیادہ ان سے رائے مشورہ کیا جا رہا ہے، کہیں ایسی بات ان بدری صحابہ کے دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ایک تدبیر فرمائی، بدری صحابہ کو بھی بلایا، حضرت ابن عباس کو بھی بلا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا صحابہ سے، اذا جاء نصر اللہ، اس سورت کے بارے میں بیان کرو، اس سورت کے بارے میں کہو کہ یہ کیا سورت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس سورت کا تذکرہ حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا ہے اس سورت میں۔ تو بڑے بڑے صحابہ جو بدری تھے انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس سورت میں خوشخبری دی ہے، اللہ کی مدد کی، کامیابی کی۔ تو یہ جو آیتوں میں ترجمہ ہے اسے بیان فرمایا، تو بڑے بڑے صحابہ نے اسی کو بیان فرمایا۔ تو پھر حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس جو ایک کم عمر صحابی تھے ان سے پوچھا کہ ابن عباس تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت میں حضور کے وصال کی طرف اشارہ ہے، اس صورت میں حضور کے انتقال کا اشارہ دیا گیا۔ اس صورت کی حقیقت یہ ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو چکا ہے، اب حضور دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ جواب حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیا تو حضرت عمر نے کہا صحابہ سے یہی وجہ ہے، اسی فراست کی وجہ سے، اگرچہ ابن عباس کم عمر ہیں لیکن میں ان سے رائے مشورہ کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے جو کہا کہ یہ اس میں حضور کے وصال کی طرف اشارہ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آخری دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جیسا کہ حضرت غالباً حضرت عمر ہی کی رائے ہے یا پھر دوسرے صحابہ روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں ایام تشریق میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت جو نازل ہوئی ہے وہ ایام تشریق،
ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ ایام تشریق جو ہے مینا کے جو ایام ہوتے ہیں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ایام تشریق میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، تو بالکل حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد اس سورت کے مینا میں نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں کھڑے ہو کر وہ خطبہ دیا جو آپ کا الوداعی خطبہ کہلاتا ہے۔ بڑا مشہور، جامع اور بہترین خطبہ ہے۔ پوری زندگی اور پورے زندگی کی محنت اور پورے شریعت کا گویا کہ خلاصہ اس خطبے میں حضور نے بیان فرمایا۔ تو وہ خطبہ اسی سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے کھڑے ہو کر جو ہے عرفات میں اپنی اونٹنی منگوائی قصوہ کو، اس اونٹنی پر کھڑے ہو کر حضور نے وہ خطبہ بیان فرمایا۔ تو صحابہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے سورت جو ہے مینا میں نازل ہوئی، اس کے بعد حضور نے عرفات میں خطبہ دیا۔ اور جیسا کہ کہا حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس میں حضور کا وصال کا تذکرہ ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخری صورتوں میں سے ہے۔ بلکہ دو واقعات ہیں، ایک حضرت عباس کا اور ایک حضرت ابو بکر کا واقعات، دونوں واقعہ ایک جیسے ہیں لیکن دو صحابہ کے بارے میں واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ، یہ سورت نازل ہوئی تو تمام صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ نے فتح اور مدد کا وعدہ فرمایا، تو تمام صحابہ خوش ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق غمگین ہو گئے، آپ رونے لگے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو صحابہ نے کہا ما بالا ھذا الشیخ، یہ اس بوڑھے کو، ان بزرگ کو کیا ہو گیا، حضرت ابو بکر کو کیا ہو گیا کہ اس صورت میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے اور حضرت ابو بکر رو رہے ہیں۔ ما بالا ھذا الشیخ، ان بزرگ کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ آپس میں بات کرنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں حضور کے انتقال کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے حضور کو دنیا میں دین اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بھیجا تھا، اور وہ کام حضور کا پورا ہو گیا۔ تو اب یہ بات کا اشارہ ہے ان قریب حضور اپنی اس ذمہ داری کے ادا کر چکنے کی وجہ سے واپس اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ تو حضرت ابو بکر تھے جنہیں وہ فراست دی تھی اللہ نے، جو علم دیا تھا اللہ نے، کہ اس کی وجہ سے سمجھ گئے کہ اب حضور کے وصال کا وقت قریب ہے۔ صحابہ خوش ہو رہے تھے، حضرت ابو بکر رو رہے تھے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر سنائی، صحابہ خوش ہونے لگے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین تھے۔ تو حضور نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، اے عباس کیا بات ہے، کیوں غمگین ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس سورت میں آپ کے وصال کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، اے چچا جان، آپ نے بالکل سچ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ نے بالکل سچ کہا۔ تو حضرت عباس کو بھی یہ احساس ہو گیا، حضرت عباس بھی اس بات کو سمجھ گئے کہ اب حضور کے انتقال کا وقت قریب ہے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ حضرت عباس کے سامنے، صحابہ کے سامنے حضور نے یہ سورت سنائی تو حضرت عباس غمگین ہو گئے، اور غم کی وجہ حضور نے پوچھی تو یہ جواب دیا۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے بعد نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اس لیے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عباس ابھی مسلمان ہو کر مدینہ نہیں آئے تھے، حضرت عباس فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ابھی حضرت عباس جو ہے مدینہ نہیں آئے تھے، مکے میں تھے۔ غزوہ تبوک کے بعد فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اعلان کیا، اور اس کے بعد حضور کے ساتھ واپس آئے۔ تو حضور کے ساتھ حضرت عباس کا یہ تذکرہ اور یہ بات کرنا، یہ بات کی علامت ہے کہ حجۃ الوداع میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس سورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی طرف اشارہ بیان فرمایا گیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں،
وہ ایک صحابی سے عبداللہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں. ایک مرتبہ پوچھا کہ اے ابن عتبہ بتاؤ آخری سورت کون سی ہے، قرآن میں آخری سورت کون سی ہے؟ تو حضرت ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں آخری سورت اذا جاء نصر اللہ ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے بالکل سچ کہا. تو علماء نے فرمایا کہ قرآن کے نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری سورت جو حضور پر نازل ہوئی یہی سورت ہے. تو اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ آخری سورت جو نازل ہوئی یہی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بارہا ہم نے سنا ہے کہ حضور پر سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایک دوسری سورت جو ہے نازل ہونے کے، دوسری آیت کے نازل ہونے کے بارے میں بات ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو بعض علماء کہتے ہیں الیوم اکملت لکم آخر میں نازل ہوئی، بعض علماء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واتقوا والی آیت نازل ہوئی، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آخری سورت سورہ اذا جاء نصر اللہ ہے. تو کیا مطلب ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی الجھنے کی بات نہیں ہے. وہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ آیتیں نازل ہوئی تھی، وہ آخری آیتیں تھیں. لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں یہاں پر جو اس سورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، سب سے آخر میں جو پوری سورت، کمپلیٹ سورت جو اللہ نے حضور پر نازل کی وہ اذا جاء نصر اللہ کی سورت ہے. جو پوری کمپلیٹ صورت، آخری صورت وہ اذا جاء نصر اللہ کی ہے. ہاں البتہ اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت بھی ہو سکتی ہے اور واتقوا والی آیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن کمپلیٹ صورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ یہی صورت ہے. تو اس صورت کے نازل ہونا گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے پورا ہونے اور کمپلیٹ ہونے کی طرف اشارہ تھا اور آپ کے وداع کی طرف اشارہ تھا. اسی لیے اس سورت کو سورۃ التودیع کہا جاتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ جب سورت نازل ہو گئی تو اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے تسبیح کرنا جو ہے شروع کر دیا. پہلے سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ کا ذکر کیا کرتے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا کوئی لمحہ غفلت میں نہیں گزرتا تھا. ہر لمحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں گزارا کرتے تھے. لیکن جب یہ سورت نازل ہوئی اس کے بعد تسبیح اور استغفار کی کثرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی تو ہر فرض نماز کے بعد، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دوبارہ سن لیں، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح اور استغفار کا اہتمام کرتے اور درمیانی اوقات میں بھی اکثر یہ دعا پڑھتے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور بعض روایتوں میں ایک اور جو ہے کلمات بھی ملتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آخری ایام جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں حضور یہ تسبیحات پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. دوبارہ سنیں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخر دنوں میں یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے بعد حضور تسبیح اور استغفار کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور حجۃ الوداع کو اگر ہم مانیں گے تو اس کے بعد تقریباً 80 دنوں کے بعد حجۃ الوداع کے تقریباً 80 دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. تو بالکل جو ہے حضور کے آخر دنوں میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس سورت کو اسی لیے سورۃ التودیع کہا جاتا ہے.
اس صورت کے مضامین بھی بہت اہم ہیں. چونکہ وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل جو ہے مختصر انداز میں اس صورت کے ترجمے کو اور اس میں جو نصر ہے اس سے مراد کیا ہے، فتح سے کیا مراد ہے، اور آگے تسبیح اور استغفار سے کیا مراد ہے، اس کے مضامین کو انشاءاللہ آئندہ اس کے اگلے حصے میں سننے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.